बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 17 मार्च है और हम बात कर रहे हैं लबनान और शाम से। बहुत अफसोसनाक खबर सामने आ रही है जहां पर बॉर्डर पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। झड़पें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जंग की शक्ल, ये बॉर्डर जो है लबनान और शाम का, वो जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जहां सीरियन फोर्सेस की जानिब से इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लबनान पर मुसलसल शेलिंग और फायरिंग सीरियन फोर्सेस की रिपोर्ट हो रही है। और अब से कुछ देर कबल जो जोसेफ ऑन हैं, जो लबनान के सदर हैं, उन्होंने भी अपनी आर्मी को अहकामात जारी कर दिए कि सीरियन फोर्सेस की किसी भी शेलिंग का या फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब लबनान की आर्मी की जानिब से जाना चाहिए और जाना स्टार्ट हो चुका है। इवन की हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं और ये टेंशन्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ती हुई क्यों नज़र आ रही हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई, पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एसडीएफ ने अहमद अल-शरा के साथ एक मुआहिदा साइन कर लिया। एसडीएफ आपको मालूम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये बहुत बड़ा ग्रुप है और शाम के अंदर एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करता था। इस मुआहिदे के साइन किए जाने से पहले पहले तक, जिस मुआहिदे के तहत इन्होंने अहमद अल-शरा की हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को दीगर ग्रुप्स की तरह अहमद अल-शरा की सेंट्रल गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया। और इस मुआहिदे के साइन किए जाने के बाद अहमद अल-शरा ने जो मुल्क का आइन है वो मुतारिफ करवा दिया और सीरियन फोर्सेस को बॉर्डर के ऊपर तैनाती का हुक्म भी दे दिया गया। और इसी हुक्म के तहत जो सीरियन फोर्सेस हैं वो लबनान के बॉर्डर के ऊपर तैनात हो गई, जो सीरियन फोर्सेस हैं। फिर ये खबर सामने आई कि सीरिया की फोर्सेस के 3 एहलकारों को किडनैप किया गया हुम्स के इलाके से। और किडनैप करने के बाद इनकी जो लाशें हैं वो लबनान के अंदर से बरामद हुई। अहमद अल-शरा ने हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम आयद किया और ये कहा कि हिजबुल्लाह के अहलकार जो हैं वो शाम के अंदर दाखिल हुए, सीरिया के 3 एहलकारों को किडनैप किया, लबनान ले जाकर मारा और फिर इनकी लाशें जो हैं वो शाम की हुकूमत के हवाले कर दी गई लबनान की हुकूमत की जानिब से। तो हिजबुल्लाह पर इल्ज़ाम आयद किया गया। हिजबुल्लाह ने डिनाई किया इस इल्ज़ाम को और बेबुनियाद करार दिया कि कोई हमारी जानिब से जो लबनान का बॉर्डर है वो क्रॉस करके हम सीरिया के अंदर दाखिल नहीं हुए और किसी हमने अहलकार को, सीरियन अहलकार को हमारी जानिब से ना किडनैप किया गया ना मारा गया और हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हिजबुल्लाह की जानिब से बयान सामने आया। बहरहाल अहमद अल-शरा ने अपनी फोर्सेस को हुक्म दिया कि लबनान के ऊपर शेलिंग और फायरिंग करो और हिजबुल्लाह को टारगेट करो। और सीरियन आर्मी की जानिब से मैंने आपको बताया कि इस वक्त भी ये शेलिंग और फायरिंग जो है वो रिपोर्ट हो रही है। और अरब मीडिया तो इस तरह से भी रिपोर्ट कर रहा है कि जवाब में जो हिजबुल्लाह के अहलकार हैं, जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शेलिंग और फायरिंग उनकी जानिब से की जा रही है। इवन के ड्रोन्स भी फायर किए गए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से, जिसके नतीजे में मज़ीद 5 जो शामी अहलकार हैं वो भी निशाना बने हैं हिजबुल्लाह के इन ड्रोन्स का। यानी कि टोटल 8 जो है वो अरब का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। 3 वो जिनकी लाशें बरामद हुई लबनान से और 5 ये जो मौजूदा झड़पें हैं इसके नतीजे में एक ड्रोन का निशाना बने। बहरहाल जो लबनान की हुकूमत है इसने अब हुक्म दिया है लबनान की फोर्सेस को कि सीरिया की जानिब से जो पहल की गई, यानी कि लबनान के अंदर इसकी सालमियत को फलांगते हुए जो शेलिंग और फायरिंग की जा रही है, तो उससे कबल जो लबनान की गवर्नमेंट है उसको एतमाद में लेना चाहिए था, उसके साथ मामला उठाना चाहिए था, तहकीकात की जानी चाहिए थी कि इस मामले में कौन मुलव्विस था, किस तरह से सीरिया के जो 3 अहलकार हैं उनकी लाशें किस तरह से लबनान की टेरिटरी से बरामद हुई। तो ये सब कुछ करने से कबल ये जो शेलिंग और फायरिंग का हुक्म दिया गया अहमद अल-शरा की जानिब से कि हिजबुल्लाह को या किसी भी ग्रुप को टारगेट करो लबनान की टेरिटरी के अंदर शेलिंग और फायरिंग करके, तो बिल्कुल गलत है। और फिर इन्होंने अपनी जो फोर्सेस हैं, जो लबनान के अहलकार हैं, उनको इन्होंने हुक्म दिया कि तुम भी सीरिया की जानिब से जो भी शेलिंग और फायरिंग की जाती है तो उसका तुमने मुंह तोड़ जवाब देना है। और अब भी ये जो लड़ाइयाँ हैं, जो झड़पें हैं, ये बहुत ज़्यादा लबनान और शाम के बॉर्डर के ऊपर ये रिपोर्ट हो रही हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि मुसलमान जो हैं वो आपस में लड़ने में मसरूफ़ हैं इस वक्त जब इन्हें इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आपस में भी लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि लबनान के ऊपर भी, सदरन लबनान के ऊपर और सीरिया के ऊपर भी सहूनियों की डेली बेसिस पर जो फायरिंग है, जो बमबारी है, वो सहूनियों की भी रिपोर्ट हो रही है। तो बजाय उन सहूनियों को जवाब देने के
یہ آپس میں جو لبنان اور شام کی جو آرمی ہے یہ آپس میں بارڈر کے اوپر بہت زیادہ ان کی لڑائی رپورٹ ہو رہی ہے، اور صہیونی میڈیا میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہے اس سچویشن کو۔ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو صہیونی ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح سے ڈیوائیڈڈ دیکھ کر، اس طرح سے لڑتا دیکھ کر یہ ظاہر ہے کہ انجوائے بھی کرتے ہیں اور پھر موقع کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ انتظار کیا جائے گا، یہ ایسکلیشن، یہ ٹینشنز مزید بڑھنے کا انتظار کیا جائے گا، یا پھر اس جلتی پر تیل کا کام بھی کیا جائے گا ان صہیونیوں کی جانب سے کہ یہ مزید لڑیں اور ان کے درمیان ٹینشنز اتنی زیادہ بڑھیں کہ ہم ان ٹینشنز کا فائدہ جو ہے وہ جا کر اٹھائیں کہ دیکھو یہ جو صورتحال ہے لبنان کے اندر یا شام کے اندر یہ اسرائیل کے لیے درست نہیں ہے، تو اسرائیل کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہے۔ وہ سکرپٹ آپ کو یاد ہے کہ نیتنیاہو کا کس طرح کا سکرپٹ ہے، تو اس کو اگنور کرتے ہوئے لبنان اور شام کی جانب سے یہ جو ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو سر پھاڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو شیلنگ کی جا رہی ہے، تو فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ اور شام کی جانب سے بیان تو بہرحال سامنے آیا اب سے کچھ دیر قبل کہ ہم کوشش کریں گے کہ لبنان کی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں کہ سیریا کے 3 اہلکاروں کو ان کی لاشیں لبنان کے اندر سے کس طرح سے برآمد ہوئیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں علویوں کے خلاف بھی جو شامی حکومت ہے اس نے آپریشن کا آغاز کیا تھا، اور علوی جو ہیں وہ بشار الاسد کے لائل فائٹرز کے خلاف جو احمد الشرع ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپریشن کیا ہے، تو وہ بھی وجہ ہو سکتا ہے وہ آپریشن جس میں سویلینز کو بھی بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا شامی حکومت کی جانب سے، ایون کہ رشیا کی بیس کے اندر یہ پناہ لینے پر یہ سویلینز جو ہیں وہ مجبور بھی ہوئے۔ تو عرب کا میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ حزب اللہ کی جانب سے یہ جس طرح کی کارروائی رپورٹ ہوئی جو سیریا کے اہلکاروں کو کڈنیپ کر کے پھر ان کی لاشیں برآمد ہوئی لبنان کے اندر سے، تو یہ وہ ریونج بھی ہو سکتا ہے، وہ بدلہ بھی ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے جو علویوں کے خلاف آپریشن کیا گیا یا بشار الاسد کے لائل فائٹرز کے خلاف جو آپریشن کیا گیا، تو اس کا بدلہ اس طرح سے حزب اللہ کی جانب سے لیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ حزب اللہ نے ڈینائی کیا ہے اس طرح کے کسی بھی حملے کو، یا پھر اس طرح سے شامی اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنے کو حزب اللہ کی جانب سے ڈینائی کیا گیا۔ اور جو لبنان کے صدر ہیں میں ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ اوپن ہیں لبنان اور شام کے درمیان، جو گورنمنٹس ہیں وہ نئی گورنمنٹس کنٹرول سنبھال چکی ہیں، تو اس طرح کے کسی بھی معاملے کا جو جواب ہے وہ پہلے ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو جاتا ہے، پھر تحقیقات کی جاتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ سڈنلی آپ ایک ملک کے اندر شیلنگ اور فائرنگ کا حکم آپ کی جانب سے دے دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ لبنان کے صدر کی جانب سے بھی بالکل درست کہا گیا کہ کسی بھی شیلنگ یا فائرنگ کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ شام کو بھی جانا چاہیے۔ بہرحال ایک دوسرے کو منہ توڑ جواب دینے سے اوائڈ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور صہیونیوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، کیونکہ لبنان کو یا شام کو ایک دوسرے سے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ شکایت صہیونیوں سے بھی ہونی چاہیے، جو لبنان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، شام کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری جو بدمزگی ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں یہاں پر صہیونیوں کا ہاتھ ہوگا کہ یہاں پر ٹینشنز مزید بڑھائی جائیں، یہاں پر ان کو مزید تقسیم کیا جائے، اس طرح کی کارروائی کی جائے، تو شک ظاہر ہے کہ حزب اللہ پر ہی جائے گا شامی حکومت کا، اور اس طرح کی کارروائیاں حزب اللہ کے خلاف جو ہیں وہ شامی حکومت کی جانب سے سٹارٹ کر دی جائیں گی۔ بہرحال آنے والے چند گھنٹوں میں جو تحقیقات ہیں وہ کی جائیں گی لبنان کی حکومت کی جانب سے۔ اگر یہ ٹینشنز جو بارڈر کے اوپر جو ٹینشنز ہیں اگر یہ تھمتی ہیں اور ڈپلومیٹک چینلز کو استعمال کرتے ہوئے سیریا کی حکومت کی جانب سے لبنان کی حکومت سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں کہ سیریا کے 3 اہلکاروں کو کس نے ٹارگٹ کیا اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ شام سے کس طرح سے برآمد ہوئی، کس گروپ کی جانب سے اس طرح کی کارروائی سیریا کے اہلکاروں کے خلاف کی گئی ہے، تو تحقیقات کا اگر کہا جائے گا، آفیشلی کہا جائے گا شام کی حکومت کی جانب سے، تو ظاہر ہے کہ لبنان کی حکومت تحقیقات کرے گی، کسی نتیجے پر پہنچے گی، اور اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، اوورآل مشرق وسطیٰ کے اندر، کیا یمن، کیا غزہ کے اندر، کیا شام، کیا لبنان، تو اوورآل سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہاں پر تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا احمد الشرع کی حکومت کو، کہ اس طرح سے حملوں کا آرڈر نہیں دینا چاہیے تھا بلکہ لبنان کی حکومت کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ترکیہ کے بھی حملے رپورٹ ہوئے ہیں شام کے اندر۔ ایک تو اسرائیل بمباری کر رہا ہے، پھر ترکیہ بھی بمباری کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکیہ کو یہ جو معاہدہ طے پایا
SDF اور HTS کے درمیان یہ معاہدہ ترکیہ کو کیوں پسند نہیں آیا؟ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ SDF کی ایک شاخ جو ہے وہ PKK بھی ہے، جسے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر رکھا ہے ترکیہ نے، بہت سارے کنٹریز نے، اور وہ دہشت گرد حملوں میں بھی ترکیہ کے اندر وہ جو PKK ہے وہ ملوث رہتی ہے۔ تو ترکیہ کی جانب سے اس معاہدے پر اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ ان پر SDF پر ٹرسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ HTS کی جانب سے پہلے ان کو یہ کہا جائے کہ پورے کا پورا جو اسلحہ ہے وہ HTS کے حوالے کرو، اور بہت سارے جو معاہدے کے اندر نکات ہیں وہ شامل کرنے کا بھی ترکیہ نے احمد الشرا کو کہا تھا۔ بہرحال SDF کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا یا پھر یہ بیان سامنے آیا کہ ترکیہ کے طیاروں نے شام کے اندر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 9 جو سویلینز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ SDF نے کہا ترکیہ کی جانب سے کوئی رد عمل جو ہے وہ اس طرح کے بیان پر کوئی رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ بہرحال سیریا کے اندر جو ماحول ہے، جو ٹینشنز ہیں، نئی حکومت کے بننے کے بعد پھر اسرائیل کس طرح کی کاروائیاں کر رہا ہے، بارڈر پر اسرائیل قابض ہے، اسرائیل کی جانب سے بمباری بھی ہر آئے دن شام کے اوپر رپورٹ ہوتی ہے، پھر ترکیہ کے الگ کنسرنس ہیں، اور دہائیوں تک شام جس طرح کے ماحول میں رہا، تو اس ماحول سے نکلنے کے لیے جو شام کی حکومت ہے، جو احمد الشرا کی حکومت ہے، اس کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شام اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی جنگ یا پھر کوئی بھی اس طرح کی جو ٹینشنز ہیں، جو لبنان کے ساتھ ٹینشنز چل نکلی ہیں، یہ شام افورڈ نہیں کرتا، لبنان بھی افورڈ نہیں کرتا، کیونکہ ان تمام تر ٹینشنز کا یا پھر ان تمام تر اختلافات کا جو فائدہ ہے وہ تیسری پارٹی کو حاصل ہوگا۔ بہرحال اس معاملے پر نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔